السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا یہ افضل عمل ہے اور اس کے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر باقاعدہ عمل کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں 1149، صحیح مسلم میں 2458 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال سے نماز فجر کے بعد پوچھا، یا بلال حدثنی بارجا عمل عملتہ فی الاسلام، اے بلال مجھے وہ عمل بتائیے جو اسلام میں تو نے کیا ہے جس کے قبول ہونے کی تجھے زیادہ امید ہے۔ فإنی سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے سامنے تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ اس پر انہوں نے بیان کیا، ما عملت عملا ارجع عندی، میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کی مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہونے کی زیادہ امید ہو۔ انی لم اتطہر طہورا فی ساعۃ لیل او نہار، ہاں یہ عمل ہو سکتا ہے میں نے دن اور رات کی جس گھڑی میں بھی وضو کیا، الا صلیت بذلک الطہور ما کتب لی ان اصلی، تو اس وضو کے بعد میں نے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اتنی نماز میں نے ضرور پڑھی ہے۔ تو یہاں 2 4 5 کی کوئی تقیید نہیں ہے، قید نہیں ہے، تعیین نہیں۔ صحیح بخاری میں اتنا ہی، اور یہ معراج کا واقعہ نہیں ہے کیونکہ نماز فرض اور اذان کا اہتمام تو بعد میں ہوا ہے مدینہ آ کے۔ تو یہ اللہ کے رسول کو خواب میں کوئی دکھائی گئی تھی اس طرح کی کیفیت صورت۔ دوسری روایت ہے مسند احمد میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال ہوا، اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنت میں محل کا بھی بیان ہے۔ تو یہ صحیح مسند احمد میں 22,996 نمبر روایت ہے، سند اس کی حسن ہے۔ اس میں اللہ کے رسول نے پوچھا، بلال جنت میں تم مجھ سے آگے کیسے چلے گئے؟ کہتے میں جنت میں جب بھی داخل ہوا میں نے تیرے قدموں کی آہٹ اپنے سامنے سنی۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس کے بعد انہوں نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول، ما احدثت الا توضأت وصلیت رکعتین، میں جب بھی میرا وضو ٹوٹا ہے تو میں نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل ہو سکتا ہے۔ تو اس میں 2 رکعتوں کی وضاحت بھی آ گئی کہ وہ ہر وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک تیسری روایت ہے جس میں ان کے عمل کی وضاحت ہے کہ وہ صرف ہر وضو کے بعد ہی نہیں بلکہ اذان کے بعد بھی وہ 2 رکعت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ روایت ہے مسند احمد میں، مستدرک حاکم میں، شعب الایمان بہقی میں روایت ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی اذان کہی تو اذان کے بعد میں نے 2 رکعت نماز لازمی پڑھی ہے۔ تو یہ مسند احمد میں حدیث نمبر 23,040، سند اس کی حسن ہے۔ حاکم میں تیسری جلد 285، شعب الایمان بہقی میں 2717، تاریخ بغداد، تاریخ ابن عساکر میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، بلال جنت میں نے تیرے قدموں کی آہٹ اپنے سامنے سنی، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، ما اذنت قط الا صلیت رکعتین، میں نے جب بھی اذان کہی ہے 2 رکعت نماز لازمی پڑھی۔ وما اصابنی حدث قط الا توضأت عندها، اور جب بھی میرا وضو ٹوٹا ہے میں نے وضو کیا ہے۔ تو رسول میں یہ عمل ہو سکتا ہے۔ تو اس میں وضو کے بعد کی بھی 2 رکعتیں آ گئی اور اذان کے بعد کی بھی 2 رکعت آ گئی۔ تو جو یہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جنت میں اس کا مقام بلند ہو سکتا ہے، اس کے درجات بلند ہو سکتے ہیں،
دوسری دو اور اس کے لیے بشارتیں ہیں. ایک ہے کہ اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. صحیح بخاری میں 159، صحیح مسلم میں 226 نمبر روایت ہے. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من توضأ نحو وضوئی ھذا ثم صلی رکعتین لا یحدث فیہما نفسہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز اس طرح ادا کی کہ وہ اپنے نفس سے ہم کلام نہیں ہوا، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. دوسری بشارت یہ ہے کہ اس کے لیے جنت بھی واجب ہو جاتی ہے. یہ روایت صحیح مسلم میں 234، سنن ابن ماجہ میں 169، سنن نسائی میں 151 نمبر روایت ہے. سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءہ ثم یقوم فیصلی رکعتین. جو بھی مسلمان وضو کرے، اچھے طریقے سے وضو کرے، پھر کھڑا ہو کے 2 رکعت نماز پڑھے، مقبل علیہما بقلبہ و وجہہ، اپنا چہرہ اور اپنا دل 2 رکعت نماز کی طرف اس کی متوجہ ہو، الا وجبت لہ الجنت، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. تو اس لیے اگر کسی نماز کا وقت ہے سنت یا فرض کا، 2 رکعت تو اس میں شامل ہو جائیں گی. اگر کسی نماز کا کوئی وقت نہیں ہے تو تحیۃ الوضو کے ارادے سے کوئی شخص 2 رکعت نماز کا اہتمام کر سکتا ہے. السلام علیکم.